دیکھو اسلام ایک مکمل پیکج ہے نا، تو اس لیے اسلام نے کم کھانے کا عادی بنانے کے پیکج بھی ہمیں دیے ہیں۔ وہ پیکج یہ دیا کہ روزے کو عبادت قرار دے دیا، ایک تو فرض ہے رمضان کا، اور اس کے علاوہ بھی ترغیبات دی ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی اہل جنت کی اللہ صفت بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزوں کا رواج ختم، نفلی روزوں کا رواج ختم۔ آج میرا موڈ ہو رہا تھا صبح روزہ رکھنے کا، گھر والوں نے بولا نہیں بھائی بیان بھی کرنا ہے، بالکل ہی حالت گرمی اتنی شدید ہے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ایسی شدید گرمی ہی میں تو روزہ رکھو گے تو روزے کی عادت پڑے گی۔ میں نے نہیں رکھا، میں اتنا نیک ہوں نہیں، لیکن خیال یہ آ رہا تھا 50% اٹھا کہ سحری کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں، پھر کہا کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں، 10 دفعہ گیا ہوں گا، پھر خیال آیا جمعے کا دن ہے، چھوڑو اتنا لمبا بیان، کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے 9 محرم کو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھا نا، اس میں حالت پتہ ہی ہوگا کیا ہوئی ہے، بچے ہمارے اوندھے پڑے ہوئے تھے اثر میں سارے، بہت ہی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی۔ لیکن آپ اور مجھے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں، گرمیوں میں روزے رکھا کریں، چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد کیا ہو جائے گی عادت، ایسا مزہ آئے گا نا کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس، یہ پتہ چل جائے گا کہ یار کم کھا کے بہت اچھا جیا جا سکتا ہے، چند دن میں ٹینشن ہوگی۔ میں نے اتوار کو ایک دفعہ بیان کیا، لوگوں کو میں نے بتایا، بیان میرا ہو رہا تھا 9:30 بجے رات کو، اس میں نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں نے کل رات 10:30 بجے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے اب تک کھانا نہیں کھایا، 24 گھنٹے ہو گئے تھے کھانا کھائے۔ تو میں نے کہا دیکھو میں 1.5-2 گھنٹے سے کتنا بول رہا ہوں، حالانکہ میں نے کھانا کب کھایا تھا 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ 23 گھنٹے ہو چکے تھے مجھے کھانا کھائے۔ تو یہ نہیں کہ میرا روزہ تھا، میں نے روزہ بھی تھا، زیادہ زیادہ کیا کیا ہے، افطاری میں 1 لیمن اور شہد ڈال کے پانی پی لیا، چند کھجوریں کھا لی، 2-4 کھجوریں بس۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھو نا، تجربہ کر کے، سحری تو کی نہیں تھی اس دن، کیونکہ رات 10:30 بجے کھانا کھایا تو سحری کی نہیں۔ اگلے دن جا کے افطاری میں، کیونکہ بیان تھا میرا افطاری کے فوراً بعد، اگر میں کھانا کھاتا تو بیان کے قابل نہیں رہتا، کھانا کھاؤ گے تو ٹون ہو جاؤ گے نا۔ تو ہم نے کیا کیا، شہد کا شربت بنا کے اس میں تھوڑا لیمن ڈالا اور پی گئے ہم، اور 1 آدھ کھجور کھا لی ہوگی۔ چائے کی مجھے چونکہ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، آدھا کپ سٹا لگا لیا ہم نے چائے، فٹ فاٹ ہو گئے بیٹھ گئے۔ اتنا لمبا بیان کیا، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ویکنیس نہیں۔ پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا، تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا، شہد، اچھا لیمن کو بھی 2-3 گھنٹے پانی میں ڈال دیں، تھوڑا کڑوا ہو جائے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ پی لیا۔ اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ بیان۔ لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اتنا اسٹیمنا، نا 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 نا، ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے، آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو، اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں، تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے مجھے 1 گلاس پینا پڑا ہو، آپ 2 گھونٹ میں بھی چل جاؤ۔ آپ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سے، ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا 2 گھنٹہ بیان کے لیے 1 گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا، شہد کا شربت، وہ والا شربت نہیں، چینی والا، وہ تو پھر پریکٹو نہیں ہو جاتے۔ تو آپ جب کرو گے نا آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی، آپ کو اس سے بھی کم 2 کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے۔ تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، صبح بھی پھوڑ رہے ہیں، دوپہر بھی بھر بھر کے پھوڑ، کھا نہیں رہا، آج کھانا نہ بولا کرو، غصہ آتا ہے مجھے۔ لوگ کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں، بس کرو یار، جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم، کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو، کھا کے نہیں آ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا، تو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں۔ تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو، ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15، جمعرات اور پیر کا روزہ۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے، چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کرو، چند دن روزے رکھو، اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو۔ جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا، چینی، مٹھائیاں، برفیاں، لڈو، جلیبیاں، میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار، جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں، یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو، بولو نکال۔ تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں، اور پسینہ نکالا کرو، میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے، کیا ہوا، وہ مر گیا میں؟ ڈاکٹر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ORS بہت ضروری ہے،
اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں, ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن, عادی بناؤ. تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع, نہیں یار آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات, بہت زیادہ چھوئی ہوئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے, کہیں ایسا نہ ہو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی. ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ چستی سکھاتا ہے, اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لڈو پھوڑنے مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو اللہ کا واسطہ, میں کھاتا نہیں ہوں. میں مٹھائی کا ڈبہ فوراً کیا کر دیتا ہوں؟ پارسل کر دیتا ہوں, اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں. میں جس پہ مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤ. ایسا, یہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا, اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے, مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا, کافر تھوڑا سا کھائے گا, مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے, دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اللہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کھانا چھڑواتے ہیں کہ جو کم بخت کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نظر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں, وہ جھوٹ بھی بولے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق